زندگی اچھی ہے یا موت، اور دنیا کی سب سے لالچی قوم کون سی ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کی اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل القرآن کی اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے۔ تائی سب سے پہلے آیت نمبر 96 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے سے آغاز کرتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ اے پیغمبر، تم ان یہودیوں کو دولت جمع کرنے اور اس دنیاوی زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص پاؤ گے، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ یہ طولانی عمر بھی اسے خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گی، اور خدا ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے اس آیہ مبارکہ میں کچھ پیغام رکھے ہوئے ہیں، ان پیغام کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، لمبی عمر کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اصل میں خدا کا قرب عمر کی برکت اور جہنم سے نجات ہے جسے اہمیت حاصل ہے۔ تفسیر فخر رازی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے لیے زندگی اچھی ہے تو مجھ کو زندہ رکھ، اور اگر موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما۔ امام سجاد علیہ السلام بھی دعائے مکارم الاخلاق میں یوں دعا مانگتے ہیں، یعنی خدا بندہ، اگر میری عمر تیری اطاعت کی راہ میں خدمت کا وسیلہ ہے تو میری عمر لمبی کر دے، اور اگر میری عمر شیطان کی چراگاہ ہو جائے تو مجھے اپنی طرف بلا لے۔ نمبر 2، یہودی دنیا کے سب سے زیادہ لالچی اور حریص لوگ ہیں۔ نمبر 3، یہودی چاہتے ہیں کہ زندہ رہیں چاہے جتنی بھی پست ترین و ذلت آمیز زندگی ہو۔ احرص الناس علی حیات ومنا، کلمہ حیات نکرہ آیا ہے، اس سے مراد کسی بھی طرح کی زندگی ہے۔ نمبر 4، جھوٹے کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہودی جنت کو اپنے لیے مخصوص سمجھتے ہیں، لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً، اور دوسری طرف چاہتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا میں رہیں، یعمر 1000 سنۃ۔ تفسیر رہنما۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 96 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 97 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ وہ کہتے ہیں کہ جو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لاتا ہے وہ جبرائیل ہے، اور ہم جبرائیل کے دشمن ہیں، لہذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے در حقیقت وہ خدا کا دشمن ہے، کیونکہ اس نے خدا کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر قرآن اتارا ہے، وہ قرآن کی جو گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ ناظرین، مفسر کے مطابق اس آیہ مبارکہ میں صرف ایک نکتہ رکھا گیا ہے، یہ اس ایک نکتے کو جانتے ہیں۔ اس آیت کی شان نزول میں یوں آیا ہے
کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو ایک دن ایک یہودی عالم ابن سور یا فدق کے یہودیوں کی ایک جماعت کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے مختلف سوالات کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تمام سوالوں کا جواب دیا اور جو نشانی پوچھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان کا آخری سوال یہ تھا کہ جو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لاتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل۔ تو انہوں نے کہا اگر میکائیل ہوتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے، کیونکہ جبرائیل تو جہاد جیسے سخت احکام بھی لے آتا ہے، لیکن میکائیل ہمیشہ سادہ اور راحت بخش احکام لے کر آتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا اس آیت مبارکہ کا بہترین اور خوبصورت نقطہ۔ اب اس کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کی خیال پردازیوں اور ہٹ دھرمیوں کا دامن اس قدر وسیع ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کے جہان تک جا پہنچتا ہے۔ عدواً لجبریل، ضدی انسان فرشتوں کو بھی الزام دینے سے باز نہیں آتا، جن فرشتوں کو خداوند بھی معصوم قرار دیتا ہے، جیسا کہ ان کے بارے میں فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، یعنی وہ احکام خداوندی کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرتے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک ضدی اور ہٹ دھرم گروہ کے اوہام و خیال کے مطابق لوگوں کی دشمنی سے متہم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی دوستی اور دشمنی کا یہ غلط معیار قائم کر لیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام چونکہ سخت احکام لے کر آتے ہیں اس لیے ان سے دشمنی ہے، اور میکائیل جو آسان اور نرم احکام لاتے ہیں ان سے دوستی ہے۔ یہ بے عین ہی وہی معاملہ ہے جیسے ایک کھلنڈر لڑکا ریاضی کے معلم کو برا اور ورزش کرنے والے استاد کو اچھا سمجھتا ہے۔ حالانکہ دونوں تعلیم و تربیت کے لیے ایک جیسی محنت اور کارکردگی کر رہے ہیں۔ نمبر 2، پاک دامن افراد جن پر تہمت لگائی جائے ان کی حمایت اور دفاع ضروری ہے۔ خداوند عالم نے اس آیت میں جہاں بنی اسرائیل کے تصورات کی مذمت کی ہے وہاں حضرت جبرائیل کی عظمت کو بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ ہمارے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ اپنے سفارتی امور میں امین اور خدا اور رسول کے درمیان رابطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 3، جبرائیل ایسی کتاب لایا ہے جو تمہاری کتاب توریت کی تصدیق کرتی ہے، تو پھر اس کے دشمن کیوں ہو گئے ہو؟ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ خدایا اگر میری عمر تیری اطاعت کی راہ میں خدمت کا ایک وسیلہ ہے تو میری عمر کو لمبی کر دے، اور اگر میری عمر شیطان کی چراگاہ ہو جائے تو مجھے اپنی طرف بلا لے۔ اور دنیا کی سب سے لالچی قوم یہودی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔